وی پی این کی بندش آخر ایسی کون سی قیامت ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کے اندر اتنا طوفان بدتمیزی ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر تنقید کرنا کیا واقعتاً درست ہے؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے صرف حکومت کے کہنے پہ خدا نخواستہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے؟ آپ کے پاس تو پوری ملک کی وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے نا، آپ وہ انقلاب لے آتے جس انقلاب کی راہ میں یہ ملا رکاوٹ تھے۔ دنیا کے کتنے ممالک وہ وی پی این کو بین کر چکے ہیں، اور آج سے نہیں کئی سال پہلے سے۔ اور فواد چودھری صاحب کو بھی مجھے بتانا ہے کہ ان کی ترقی خدا کی قسم نہیں رکی، آئے روز وہ اپنی ترقی میں سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور چاند سے آگے کی تمام منازل انہوں نے تقریباً طے کر لی ہیں، اور آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ حکومت سے آپ کا اختلاف ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے۔ ریاست سے آپ ناراض ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ دنیا کا سیفسٹ جو ہے وہ کنٹری ہے دبئی، کیسے بنا وہ؟ وی پی این سے 5 لاکھ درہم سے 20 لاکھ درہم تک جرمانہ ہے دبئی میں وی پی این استعمال کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا سٹوری ٹائم۔ جی ہاں ناظرین محترم، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کا ایک مایہ ناز ادارہ جو قانون سازی کے میدان میں اسلام پسندوں کی ایک واحد امید ہے۔ جب بھی ہمیں قانون سازی کے اندر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ قانون اسلام سے متصادم ہے، اسلام کی اقدار اور روایات سے میل نہیں کھاتا، تو ہماری واحد امید ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اور اس نے متعدد بار قانون سازی کے میدان میں اپنا بھرپور اور بہترین اور یادگار اور انقلابی کردار الحمدللہ ادا کیا ہے۔ آج کل اسلامی نظریاتی کونسل کا وہی ادارہ اسلام بیزاروں کی زد میں ہے، اور وجہ ہے وی پی این کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سٹیٹمنٹ۔ اور اس ویڈیو کا مقصد یقین کیجئے نہ تو اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی بلا وجہ کا دفاع ہے، اور نہ ہی حکومت کا بلا وجہ کا دفاع ہے، نہ ہی آپ لوگوں کی کوئی مخالفت ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھنے کی اس پورے معاملے کو کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وی پی این کی بندش آخر ایسی کون سی قیامت ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کے اندر اتنا طوفان بدتمیزی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر تنقید کرنا کیا واقعتاً درست ہے؟ اور کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے صرف حکومت کے کہنے پہ خدا نخواستہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے؟ تو اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کے کتنے ممالک وہ وی پی این کو بین کر چکے ہیں، اور آج سے نہیں کئی سال پہلے سے۔ اور فواد چودھری صاحب کو بھی مجھے بتانا ہے کہ ان کی ترقی خدا کی قسم نہیں رکی، ان کی ترقی آئے روز وہ اپنی ترقی میں سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور چاند سے آگے کی تمام منازل انہوں نے تقریباً طے کر لی ہیں، اور آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو ویڈیو میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی۔ سب سے پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سٹیٹمنٹ جس بھی ذی شعور انسان نے مکمل پڑھی ہے، مکمل پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، لفظ بہ لفظ ہوش و حواس کے ساتھ اپنے تعصب کو سائڈ پر رکھ کر، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا طوفان بدتمیزی نہیں مچا سکتا جو اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے۔ اور ہم نے بیک جنبش قلم اسلامی نظریاتی کونسل جیسے ادارے کو ہم نے خدا نخواستہ بکاؤ کہہ دیا ہے، یا حکومت کا پٹھو کہہ دیا ہے، یا پتہ نہیں کیا کچھ، میں وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ ایک بار اس سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیجئے۔ میری ابھی اس ویڈیو سے پہلے ڈاکٹر راغب نعیمی جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان سے فون پہ بات بھی ہوئی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ کوئی پوڈ کاسٹ بھی کریں، وہ سفر میں تھے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ اس نے اوور دا نائٹ جاری نہیں کی ہے، بلکہ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر کافی مہینے سے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ اس وقت ملک کے اندر مختلف بڑے چیلنجز ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ ایک چیلنج تو وہ ہے کہ ریاست کی ریٹ کمزور ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیفینڈ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ دوسرا چیلنج جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ گستاخانہ مواد کی روک تھام ایک چیلنج بن چکا ہے۔ اور تیسرا بڑا چیلنج جو آپ اور میرا اور ہم سب کا سارے گستاخانہ مواد بھی ہم سب کا مشترکہ چیلنج ہے، ہم سب کے ایمان کی وہ حد ہے، ریڈ لائن ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا معاشرتی چیلنج جو ہماری نوجوان، ہمارے بچوں، اس نسل کو، جو نئی نسل ہے، اس کی تباہی و بربادی کا سبب ہے، وہ ہے فحش مواد تک فریکوینٹ رسائی اور بلا روک ٹوک رسائی۔ اس کو کیسے ہم محدود کریں، اور اس کو کیسے ہم جو ہے اس کی روک تھام کیسے کریں، یہ مختلف چیلنجز تھے، اور مئی کے مہینے سے اس پر مشاورت جاری تھی، جس پر ابھی 15 نومبر کو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اور ان تمام محاذوں میں وی پی این کا کردار بہت نمایاں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، ریاست کی جو ریٹ ہے
اس کو اگر ریاست کسی ایپ کو بین کرتی ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ وہ بین ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ بعد کی بات ہے، بٹ ریاست کسی بھی چیز کو اگر بین کر دیتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا تو قانون نہیں ہے نا، غیر قانونی ہی ہوگا نا وہ، ٹھیک ہے. تو غیر قانونی ایپس تک رسائی وہ وی پی این کے ذریعے، فحش مواد تک رسائی وہ وی پی این کے ذریعے، گستاخانہ مواد کی تک رسائی اور اس کی تشہیر کرنے کے بعد جو اس کا تشہیر کرنے والا ہے اس کا پکڑ میں نہ آنا، یہ ساری کی ساری کارستانی وی پی این ہمیں اس کے تھرو ہوتی ہے اور وہ ہمیں یہ سہولت پرووائڈ کرتا ہے. تو اس لیے وی پی این کا ان 3-4 بنیادوں پر جو استعمال ہے وہ غیر شرعی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ نہیں کہا کہ حکومت چونکہ کہہ رہی ہے کہ وی پی این کا استعمال نہیں کرو تو اس لیے حرام اور ناجائز ہو گیا. پوری بات پڑھو. اگرچہ حکومت کا کہنا، حکومت کا قانون بنا دینا اور پھر اس کی خلاف ورزی یہ بھی غیر شرعی بات ہے. ظاہر ہے کوئی بھی دنیا کی شریعت وہ یہ اس کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ کہیں آپ قانون کی کسی بھی ملک کا قانون ہو، کسی غیر مسلم ملک کا قانون بھی ہو، اس کی خلاف ورزی بھی اگر آپ کریں گے تو آپ کو شریعت یہی کہے گی کہ یہ غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ غیر شرعی بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیادیں سالڈ ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وی پی این کے حوالے سے ابھی میں فواد چودھری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں جی وی پی این جو ہے یہ تو بند کر دیا، بڑا مجھے افسوس ہوا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی رک جائے گی، ہمارے ہاں بڑے مواقع تھے، یہ تھا وہ. فواد چودھری صاحب سے میں یہ کہتا ہوں، دیکھیے میں آپ کو یہاں یہ بات سمجھا دوں. اس وقت وی پی این کی بندش اور اسلامی نظریاتی کونسل کی اسٹیٹمنٹ مسئلہ نہیں ہے. اس وقت وی پی این کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کی اسٹیٹمنٹ دراصل اسلام مخالف اور اسلام بیزار ملحدوں اور جو اسلام بیزار نظریات کے لوگ ہیں ان کو، لبرلز کو ایک موقع ملا ہے کہ کسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل جیسے موقر ادارے کی وہ تحقیر کریں، اس کا اعتبار پبلک میں پامال کریں اور سادہ لوح مسلمانوں کو اسلامی نظریاتی کونسل سے بدظن کریں. یہ ایک بنیادی ایجنڈا ہے اس وقت، یہ یاد رکھیے گا پلیز. دیکھیے میں کوئی بہت ہی ایسا، میری عادت نہیں ہے یا میں کوئی ایسا کوئی سپر سیکرٹ آپ کے سامنے نہیں لا رہا کہ اندر کے ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ یہ مقصد نہیں، سامنے نظر آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب کو آپ دیکھ لینا بھائی، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی رکاوٹ کہہ رہے ہیں وی پی این کی بندش کو. بھائی وی پی این لوگ استعمال، وی پی این کے لیے سب سے بڑا یعنی لوگوں کو اعتراض کیا ہے وی پی این کے بندش کہ جی دیکھیں جی انٹرنیٹ بند ہے تو اس لیے اس کے انٹرنیٹ کو چلانے کا ایک متبادل سورس ہے ہمارے پاس. یہی مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی بندہ فحش مواد کے لیے وی پی این کی اجازت نہیں مانگ رہا، گستاخانہ مواد کے لیے اجازت نہیں مانگ رہا، ظاہر سی بات ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا احتجاج صرف وی پی این کے ذریعے رہ گیا ہے؟ اگر آپ اتنے انقلابی ہیں اور آپ اس ملک کے اندر آزادی اور اظہار رائے کے بڑے چیمپئن ہیں اور آپ کو ہونا چاہیے، آپ کا رائٹ ہے، تو نکلے نا سڑکوں پہ، دینا قربانیاں. چودھری صاحب آئیے نا. جب اس ملک کے اندر انٹرنیٹ بند ہوا، فیس بک ڈاؤن ہوا، یوٹیوب بند ہوا، لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے، آن لائن بزنسز متاثر ہوئے، آپ کو اس وقت آواز اٹھانی چاہیے اور میں اس آواز میں آپ کے ساتھ ہوں. ہر ذی شعور ساتھ ہے کہ حکومت کو کبھی بھی انٹرنیٹ کو بالکل جس طرح کہتے ہیں نا بند کرنا یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. آپ نے، اگر آپ ایک ریاست ہیں، آپ نے انٹرنیٹ کو بند کرنا ہے، آپ اس طرح سے بند کریں کہ فحش مواد بھی رک جائے، گستاخانہ مواد بھی رک جائے اور ریاست کی ریٹ بھی برقرار رہے اور لوگوں کے کاروبار بھی متاثر نہ ہو، لوگوں کا بزنس بھی متاثر نہ ہو. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اسٹیٹ کی. تو اسٹیٹ کو اسی طرح سے چیزوں کو لینا چاہیے. تو چودھری صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب حکومت یک طرفہ کارروائیاں کر رہی تھی انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف، آپ نے کیوں نہیں کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس سے متاثر ہو جائے گی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ آج صرف اسلامی نظریاتی کونسل ایک آپ کو آسان ہدف مل گیا کہ آپ نے اس کے اوپر، آپ وہاں پہ آج آپ کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو چاند بھی یاد آ گیا. آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی چاند، ابھی تو ہمارے ملک میں یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ دوربین سے چاند دیکھنا ہے یا سائنس سے چاند دیکھنا ہے. آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت تھی 3.5 سال یا کتنے سال، آپ نے کون سی ایسی ایجاد کر لی جو مولوی نہیں کر سکے؟ بھائی جان آپ کے پاس تو پوری ملک کی وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی تھے نا. آپ وہ انقلاب لے آتے جس انقلاب کی راہ میں یہ ملا رکاوٹ تھے، لے آتے. کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ آپ سے خود کچھ نہیں ہو سکا. اور آج یعنی جب انٹرنیٹ عمومی طور پہ فیس بک بند ہو رہا تھا، یوٹیوب بند ہو رہا تھا، امیزون متاثر ہو گیا، لوگوں کے کاروبار آن لائن ارننگ ختم ہو گئی، لوگوں کے کلائنٹ بھاگ گئے، آپ نہیں بولے کیونکہ آپ اس ریاست کے خلاف بولنے کی آپ کے اندر جرأت اور سکت نہیں تھی. یہ طے شدہ بات ہے. آج اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد وہ نہیں ہے جس کو آپ بنیاد بنا رہے ہو، لیکن چونکہ آپ کو ایک آسان ہدف مل گیا ہے، آپ نے جناب اٹھایا تیر اور لگایا نشانہ راغب نعیمی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل پہ. پر اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟
ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت ہم جو سادہ لوگ ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ ہمیں اس موقع کے اوپر وی پی این کیوں چاہیے؟ میں جس طرح آپ کو بتا چکا ہوں، احتجاج کے لیے تو نکلو نا سڑکوں پہ. آپ کو کاروبار اور اس چیز کے لیے انٹرنیٹ چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، اور ریاست کو اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. لیکن اب اگلی بات بھی سن لیجیے، میں فواد چودھری صاحب کو بھی کہتا ہوں، آپ سب کو بھی کہتا ہوں کہ صرف کاروبار اور صرف آن لائن ارننگ، صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ وی پی این تک محدود نہیں رہ گئی نا. دنیا نے اس کے متبادل کے طور پہ بہت ساری چیزیں کی ہیں، اور یقینی طور پہ یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے، اور ریاست کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے. میرے سامنے اس وقت کو تقریباً کوئی 21 ممالک کی فہرست ہے. وہ 21 ممالک جنہوں نے نہ صرف وی پی این کو بین کیا اپنے اندر، اور یہ وہ ممالک ہیں جو ترقی پذیر نہیں ہیں، ترقی یافتہ ہیں. اگر وی پی این پہ ان کی ترقی تھی فواد چودھری صاحب، تو پھر تو ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا، غرق ہو جانا چاہیے تھا کہیں. ایسا تو نہیں ہوا نا. یہ ترقی کی سیڑھیاں دن بدن چڑھتے چلے جا رہے ہیں. چائنا سب سے پہلے، وی پی این صرف بند نہیں ہے ادھر فیس بک بھی نہیں ہے، آپ کا واٹس ایپ بھی نہیں ہے، یوٹیوب بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا. انہوں نے متبادل ٹیکنالوجی لے کر آئے، واٹس ایپ کی جگہ وی چیٹ لے کر آئے. اگر آپ کے اندر اتنے گٹس تھے اور آپ کو مولویوں سے ہی سارا مسئلہ تھا، تو آپ اپنی وزارت میں کوئی ایسا کارنامہ، ہمیں کوئی متبادل ایپ دے دیتے جو ریاست کے ریٹ بھی برقرار رکھتی، اور اس طرح کی جو جتنی بھی لوگوں کی ضروریات ہیں ان کا بھی احاطہ کرتی. آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. اینی ہاؤ، اس کے بعد آپ رشیا کی مثال لے لیں، آپ سعودی عرب، دبئی، ایون انڈیا جو کہ ریجنل ہیڈ کوارٹر اور مرکز سمجھا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا ایشیا کے اندر، اس کے اندر آپ یہ دیکھیے گوگل کے سی ای او ادھر سے، یوٹیوب کے سی ای او ادھر سے، فیس بک کے بہت ہائی مینجمنٹ کے لوگ انڈیا سے، وہ سارے ہونے کے باوجود انڈیا کے اندر بھی وی پی این کی بالکل بلا روک ٹوک اجازت موجود نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے دبئی کی، دبئی نے کتنے کم وقت میں اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. دنیا کا سیفسٹ جو ہے وہ کنٹری ہے دبئی. کیسے بنا وہ؟ وی پی این سے. ادھر وی پی این 2016 سے بیان ہے، اور وہاں پہ کم سے کم جرمانہ وی پی این کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی ایپ کو کھولنے کا، کسی غیر قانونی آئی پی کو اپروچ کرنے کا کم سے کم جرمانہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 5 لاکھ درہم. 5 لاکھ درہم سے 20 لاکھ درہم تک جرمانہ ہے دبئی میں وی پی این استعمال کرنے کا. اسی طرح سے سعودی عربیہ میں کم سے کم جرمانہ ہے 1 لاکھ سعودی ریال. جی ہاں، 1 لاکھ سعودی ریال، اور 1 سال کی جیل بھی ساتھ. دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے ان ممالک کی ترقی رک گئی؟ بالکل دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ترقی میں آگے ہی جا رہے ہیں. تو میری گزارش اس موقع پہ یہ ہے آپ تمام لوگوں سے کہ وی پی این کے اس مسئلے کو لے کے حکومت سے آپ کا اختلاف ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، ریاست سے آپ ناراض ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان ساری ناراضگیوں کو نکالیں جو ہے وہ ایک ایسے ادارے کے اوپر آ کر جو اسلام پسندوں کی اور اسلام کی میں سمجھتا ہوں واحد امید ہے قانون سازی کے میدان میں. جب بھی قانون سازی کے حوالے سے مشکلات آئی ہیں، میں نے آپ کو جس طرح شروع میں کہا، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ کون سا ادارہ ہے جس نے ہماری ہیلپ کی ہے، جس نے ہمارے درد کا درما دیا ہے، جس نے ہمارے زخموں میں مرہم رکھا ہے؟ مجھے بتائیے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ بھی کریں، ہم پرامن احتجاج بھی کریں، ہم حکومت کو بولیں کہ ہمیں انٹرنیٹ چاہیے. ہر آزاد اور ہر ایک معاشرے کی ایک بنیادی ضرورت ہے آج کل کا معاشرہ جس کے ہم آج کل کی دنیا کی انٹرنیٹ. تو حکومت کو کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی ایسی دستیابی ممکن بنائے جس میں اپنے ریٹ اس کی برقرار ہو، جس کے اندر وہ گستاخانہ مواد کی روک تھام بھی ہو، جس کے اندر وہ فحش مواد تک بھی ہمیں نہ جانے دے. آج ہم وی پی این کا مطالبہ کر رہے ہیں، وی پی این. اس وی پی این کے فوائد کتنے ہیں؟ آپ نے لے لیا، آپ کو ٹویٹر چل گیا، لیکن ٹویٹر آپ نے چلانا ہے دن میں 5 منٹ، اور فحش مواد تک جو کھلی رسائی آپ کے گھر کے اندر موجود بچوں کو ہے، آپ کی نوجوان نسل کو ہے، اس کا آپ کیا کریں گے؟ وہ 24 گھنٹے اس نے ٹویٹر پہ کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے. آپ کے 18 سال کے بچے نے ٹویٹر پہ کیا کرنا ہے؟ آگے آپ کے 18 سال کے بچے نے تو وی پی این استعمال کرنا ہے اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے اور فحش مواد تک رسائی کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو نمبر ہے فحش مواد تک رسائی میں، وہ دنیا میں کوئی بہت کم ممالک ہیں جن سے پاکستان پیچھے ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم آنکھیں کھولیں، اپنا ذہن کھولیں، اور اس ذہن کو کھول کے کھلے ذہن کے ساتھ، شعور کے ساتھ یہ سوچیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہے، اور کون سی چیز ہمارے معاشرے کے لیے زہر ہے، زہر قاتل ہے، اور پھر ہم اس پہ اپنا ریئیکشن دیں. صرف کسی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ یا جو ہے وہ اسلام بیزاری کی بنیاد پہ ہم کوئی ایسی چیز اپنے اندر نہ لے آئیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کو اتنا دودھ نہ پلائیں کہ کل کو وہ جلدی جو ہے وہ بڑا اور جوان
نوجوان ہو کے آپ کو ڈس لے اور آپ کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے، تو یہ وی پی این اسی طرح کا ایک جو ہے وہ سانپ ہے۔ تو اس لیے امید ہے کہ یہ گزارشات آپ تک پہنچیں گی اور آپ ان کو دل کے کانوں سے سنا ہوگا آپ نے، اور اگر آپ کا دل پھر بھی کہے کہ بھئی ہم نے لتاڑنا ہی ہے اسلامی نصرتی کونسل کو، اور یہ جو مولوی صاحب بات کر رہے ہیں یہ بھی حکومت کے بٹھے میں دیکھو آ گئے میدان میں باتیں کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔